Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. مسیح یسوع کی عظیم بابرکت فتح نام میں میرا آپ سب کو سلام. میرے عزیزو خدا کا شکر کرتے ہیں آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی صبح کے لیے، خدا کے جلال کے لیے اور خدا کی محبت کے لیے. خدا نے رات بھر ہمیں میٹھی نیند عطا کی اور صبح کا دین دیا اور سلامتی بخشی. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. خدا مجھے اور میرے گھرانہ، میری کلیسیا، میری قوم کو اور میرے ملک کو اور سننے والے لوگوں کو برکت دے. آمین. آئیے میرے عزیزو، آج ہم کلام مقدس سے سیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی 6 آیت سے چند آیتوں پر غور کریں گے. اور جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جل نہ ہونے کے شوق سے جل سوکھ گیا اور کچھ اچھی زمین پر گیا اور 30 گنا، 60 گنا، 100 گنا پھل آیا. اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا. اور کچھ اچھی زمین پر گرا اور وہ اور پھل لایا اور 30 گنا اور 60 گنا. جس کسی کے کان ہو وہ سنے. شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تم ان سے تمثیلوں سے باتیں کیوں کرتا ہے؟ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت کو. میرے عزیزو، زیادہ باتیں تو نہیں، لیکن ایک بات کو میں ضرور بیان کرتا ہوں. کلام مقدس کو کتنا پڑھ لیں لیکن مضمون ایک بات کا ہوتا ہے. پھل کی بات کی جائے گی. میرے عزیزو، پاسبان جو ہے وہ اس کی کلیسیا جو ہے وہ اس کی زمین ہے، اس کو ترخیص کرتا ہے. اور خدا کی زمین جو ہے ایک وہ زمین ہے اور آدم بھی زمین سے مٹی سے لیا گیا تھا. آدم کی زندگی کے اندر بھی پھل ہے اور آدم کی زندگی کے اندر دیکھا جائے تو 2 پھل ہیں. ایک پیٹ کا اجر، اولاد سی میراث، اور دوسرا نیکی کا یا بدی کا. جو نیکی کا پھل کو اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے وہ جلد نہیں سوکھے گا. اس کو جھاڑیاں نہیں دباتی. اس کی مٹی جو ہے مضبوط ہے، وہ گہرائی بھی مٹی ہے
کے اندر گناہ، برائی اور برے منصوبے ہیں، ان کی جڑ مٹی نہیں ملی، پتھریلی زمین پر ہے اور سورج نکلتا ہے تو وہ جلد سوکھ جاتا ہے، اور میرے عزیزو وہ بھوسی کی مانند ہے، وہ جلد اٹھ جاتا ہے، آندھی آئے گی، طوفان آئے گا اور وہ جڑ، وہ بھوسا جو ہے وہ اٹھ جائے گا، اور جو اچھا بیج ہے وہ اچھی زمین پر گرا ہے اور وہ پھلدار ثابت ہوتا ہے، وہ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، جو راہ کے کنارے پر بیج گرا ہے، ان نے جلد خدا کو قبول تو کر لیا، لیکن جب راستے میں چلتے ہیں تو وہ جلدی سوکھ جاتے ہیں، وہ جلدی، کیونکہ پاؤں کے نیچے آ کر پھسل جاتا ہے، وہ پاؤں کے نیچے آ کر پھسل جاتا ہے، وہ راستے میں گمراہ کیے جاتے ہیں، ان کو راستے میں ڈاکو مل جاتے ہیں، چور مل جاتے ہیں، ابلیس کی قوت مل جاتی ہے، گناہ کے لیے، برائی کے لیے، بت پرستی کے لیے، برے منصوبے ان کی زندگی کے اندر، نشہ بازی، دغا بازی، بری صحبت۔ آج ہمیں غور کرنی ہے، جو راہ کے کنارے پر ہے، بیج بویا گیا وہ اسی طرح پھسل گیا، جو جھاڑیوں کے اندر گرا تو جھاڑیوں نے ان کو دبا لیا۔ وہ جھاڑیاں کون سی ہیں؟ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اس کو دانے مینے دیے جاتے ہیں، اس نے توبہ کی ہے، پالوس اور باندھا ہے، انسان چلتا پھرتا خدا کرتا ہے، ہو جاتی ہے خدا۔ کیوں؟ بنی نوع انسان ہے، اگر خدا نہیں کرے گا تو وہ کیسے بحال ہوگا؟ جب وہ گرتا ہے تو پھر کھڑا ہوتا ہے، جب گرے گا خدا سے اٹھائے گا اور پھر وہ سوچے گا، پھر وہ سمجھے گا، پھر وہ اپنے آپ کو پیار کرے گا، پھر وہ اپنے آپ کو بحال کرے گا۔ جھاڑیاں اسے دباتی ہیں اور جو پتھریلی زمین پر گرا ہے، پتھریلی زمین میں جو گرا وہ جلد نکل آیا، وہ جلد نکل آیا، جب سورج نکلا تو وہ سوکھ گیا۔ کیوں؟ کہ اس کو مٹی نہیں ملی، اس کی جڑ مضبوط نہیں تھی، لیکن ہم اپنے خدا پر جب ایمان لاتے ہیں، مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو اس کی جڑ مضبوط ہے، وہ زندہ، وہ یکساں، وہ موجود ہے۔ جب ہم اس کو اپنے دل سے قبول کرتے ہیں، دل سے قبول کرنے والے ہرگز کہیں گریں گے نہیں، کہیں جھاڑیوں میں نہیں دبائیں گی، کہیں ابلیس ان پر غالب نہیں آئے گا، کہیں ابلیس ان کو
اکھاڑ نہیں سکے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اچھی زمین کا بیج بنے، اچھی زمین کا پودا 30 گنا 60 گنا 100 گنا پھل لاتا ہے۔ آج ہمیں پھلدار ثابت ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاللیلویا۔ جب تک اپنی زندگی کے اندر پھلدار ثابت نہیں ہوتے تو ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے خدا کی پرستش نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے حضور نہیں جھکتے، ہم اپنے خدا کی توجیہ نہیں کرتے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہرگز اپنے خدا کو نہ بھولیں، تاکہ اس کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے۔ جس کو ہم پکارتے ہیں وہ جلال کا بھاگا ہوا ہے، اور جس کو ہم پکارتے ہیں وہ اپنے باپ کو پکارتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا، ہر جگہ پہ اپنے باپ کو سامنے رکھا، لیکن جو اپنے باپ کو پیچھے کر دیتے ہیں وہ برکت نہیں پاتے۔ وہ زمین ہے جو پتھریلی ہے، سخت زمین ہے۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ میرے عزیزو، خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا آپ سب کے لیے، میرے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ آئیں میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویا۔ پہ دل اور یسوع ناصری ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی صبح کے لیے، ساری محبت کے لیے، خدا کا جلال بزرگی کے لیے۔ اپنی باتوں کو بھیج، اپنا قدمی ہاتھ بڑھا، شریروں کے منہ بند کر کے دیتا، شریروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا تیرے حضور جتنا بخود کے مانے ٹھہرے۔ ابراہیم اسحاق کی یعقوب کے خدا میں تجھے پکارتا ہوں، اسحاق کے یعقوب کے خدا میں تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ اے خداوند، تو سجدوں اور بزرگی کے لائق ہے۔ خداوند، تو آپ میری دعا کو سن، میرے گھر گرانا بیوی بچوں کو اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھ، اپنے لہو کی دھار کے نیچے رکھ، اپنی جلال کے لیے بیدار کر، برکت دے، قوت سے معمور کر یسوع۔ تیرا شکر کرتے ہیں، بڑی برکت دے، دعا کو سنے خداوند۔ اپنے اس کے تمام منصوبے بند کرنا، اپنے اس کی چاچوں کو کچلنا۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں، تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا ہوں۔ تو ہی زندہ، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ قید کرنے میں دھیما، شکر تمہیں گانی ہے، پاکروں میں کمزور ہوں، تو میرا صوت تو میری قوت ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے محبت کی ہے، تو نے میری کلیسیا کو، میری قوم کو پیار کیا، تو نے میرے ملک کو، میرے قوموں قبیلوں کو پیار کیا۔ قوموں قبیلوں کے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں، یہوہ یری میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ زندہ طبیب اعظم میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بڑی برکت دے، شریروں کے منہ بند کر، گندی تاثیروں کے منہ بند کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ پاک آسمانی اپنی باتوں کو بھیج، اپنی جلال کو ظاہر کر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پاک روح دیا گا بابا بھی یسوع، اپنا ہاتھ بڑھا۔ آج کی ساری میٹنگ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، آج کی برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔
باپ آسمانی میرے گھر کھلانا، میرے بچوں کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، میرے آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ رہنا، میری کلیسیا کے ساتھ رہنا، عزیز و قریب کے ساتھ رہنا، اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے اور خوف سے بچانا، ابھی کے منصوبوں کو بند کرنا۔ اے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں، وہی سجدے اور بزرگی کے لائق ہے۔ باپ آسمانی تو میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے تمام عہدیداروں کے ساتھ رہنا، برکت دینا، قوت دینا، زور دینا۔ باپ آسمانی تو میرے ملک کو اناج کے وسیلہ سے سر بلند کرنا، باپ آسمانی میرے ملک کے اناج پر تیری برکت کو، اور باپ آسمانی دوسرے ملکوں کو ناز دے سکیں اور سارا جلال تجھے ملے۔ باپ آسمانی 2025 کے اندر جو آپ کے آنے والی ہیں، میں تیرا خانی موجودن کو ڈھانٹتا ہوں تاکہ خداوند خوشحالی آئے، خداوند تیرا جلال ظاہر ہو، خداوند تمام لعنتیں، تمام گندی تصویریں، تمام بری وبا تیرے نام کے وسیلہ جائے اور یہ ملک ترقی کا باعث بنے، اور تمام قوموں قبیلے تمام دنیا تجھ میں بڑھے اور سارا جلال تجھے ملے۔ تیرا ڈر، تیرا خوف ہر ایک زندگی پر ٹھہر جائے تاکہ تو جلد آنے والا ہے۔ ہم تیرے آنے کے منتظر ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ باپ آسمانی میں ان بیماروں کو تیری صلیب کے نیچے لاتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا بلکہ تو نے شفا دیتا ہے، اور شفا کا منبع تو ہی ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا ہے۔ باپ آسمانی میں ان بیٹیوں کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں جو بے اولاد ہیں، جو پانچ ہیں، جو تانے اور مینے سنتی ہیں۔ خداوند تم کو رہائی اور نجات دے اور کو راجت سی میراث دے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھ کر تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو اونچا کریں، اگوائی دیں۔ باپ آسمانی جتنے مسیح پیٹ پر میرے ساتھ موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو، تمام پاسبانوں کے ساتھ ہو، تمام قوموں قبیلوں کے ساتھ ہو، تمام بنی نوع انسان کو اپنی پناہ میں لے جو نشے کی لعنت کے اندر گرفتار ہیں۔ باپ میں ان کے لیے تیرے حضور منت کرتا ہوں، اے نشے کی لعنت ان زندگیوں کو چھوڑ تاکہ ان زندگیوں کا بیڑیا، ان زندگیوں کی قیمت یسوع مسیح نے چکا دی ہے۔ اے نشے کی لعنت، تجھے میں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرے فضل، تیری برکت، تیری جلال، تیری عظمت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی بات کرتے دعا کو سب قبول کر، آج کا تیرے حضور شکر نبت کی مانے ٹھہرے، سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے، اسی یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریک کو آج ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بات کی آئے تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہماری قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، یہ بادشاہ قدرت العالم میں شان تیرا ہے، آمین۔ اب
ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور درود کی برکت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ، اور سے لے کر ہمیشہ تک ہوتے رہے، آمین۔